اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کا بیان ہماری سیریز چل رہی تھی، انشاءاللہ آج آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ پہلا لیکچر ہمارا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہنم کا بیان۔ جہنم اور سیرت النبی علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ انشاءاللہ آج آگے سے کنٹینیو کریں گے کہ اب جہنم میں ایسا کیا ہے، ایسی کیا خوفناک بات ہے جہنم کی کہ فرشتے، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین سب اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کے اندر حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج کی رات ملاقات ہوئی مختلف فرشتوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، جب میکائیل سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ مالی لم ارا میکائیل ضاحکا قط، کیا بات ہے کہ میں میکائیل کو بالکل ہنستے بھی نہیں دیکھتا۔ میکائیل علیہ السلام جو ہنستے نہیں ہیں بالکل۔ حضرت جبریل کہنے لگے خفا ہو کر کہ ما ضاحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم بنی ہے نا میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ میکائیل علیہ السلام نے ہنسنا چھوڑ دیا جب سے جہنم بنی ہے، وہ اتنی خوفناک ہے جہنم۔ آپ اندازہ کریں کہ فرشتے نے ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی غلطی اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ نہ پھینک دے۔ اور سیرت ابن اسحاق ابن ہشام میں آتا ہے کہ جب معراج کی رات، طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرشتوں سے ملاقات ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ مجھ سے ملا الا ضاحکا اور مستبشرا، مجھے بہت وارملی گریٹ کیا اور مسکرا کر ملا، الا مالک، مگر یہ کہ مالک فرشتہ جو جہنم کا دروغہ ہے، تمام فرشتوں کا، جہنم کے فرشتوں کا سردار اور بڑا ہیڈ ہے۔ تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا، اس حدیث میں آتا ہے کہ کیا بات ہے، یہ مالک بالکل ہنستا نہیں ہے اور مالک بڑا سیریس رہتا ہے۔ تو جبریل امین جواب میں کہنے لگے کہ ہوا خازن النار، یہ اس لیے سیریس رہتا ہے کیونکہ جہنم کا دروغہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے جہنم کے اندر کہ کیا حالات ہوں گے، کیا عذاب ہوں گے، اور اس کو وہاں پہ ڈیوٹی دینی ہے، وہاں پہ لوگوں کو یعنی سختی سے پیش آنا ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ نہ کرے، غرض کو سمجھیں، آپ اللہ نہ کرے کسی جیل میں آپ چلے جائیں، کوئی سزا ہو جائے، تو ایک تو سزا ہوگی جو جیل میں کاٹ رہے، ٹھیک ہے جی، اوپر سے یہ ہو کہ جیل کے اندر جو پولیس والے ہو وہ بھی بڑا بد سلوک ہو، بد اخلاق، اور اس کا بھی رویہ سخت ہو، تو یہ ہو جائے گا نا کہ اوپر وہ سونے پہ سہاگا۔ ایسا ہی مالک کو بھی ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ، رویہ ہی ایسا ہے۔ اور دوسرا جہنم کے ڈر سے بھی، خوف سے بھی، آپ اندازہ کریں کہ فرشتے کی حالت یہ ہو رہی ہے۔ اس لیے ابن رجب نے اپنی کتاب التخفیف من النار میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اور جب فرشتوں نے جہنم دیکھی نا، تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تو حالت یہ ہو گئی کہ ان کے تو جو ہے نا وہ دل گلوں کے اندر آ گئے کہ یار یہ کیا چیز اللہ نے بنا دی، کہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ اس میں نہیں پھینک رہے۔ تو آتا ہے روایت میں وَلَمَّا خُلِقَ بنو آدم، جب آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے بنا دیا، انسانوں کو بنا دیا اور کہا کہ میں انسانوں کو بھیج رہا ہوں، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو آتا ہے روایت میں کہ ثُمَّ عَادَتْ سَكَنَتْ، پھر جا کر انہوں نے چین کا سانس لیا اور واپس اپنی جو ہے نا پوزیشن پر آئے، انہوں نے کہا اچھا شکر ہے، یہ انسانوں کے لیے، ہمارے لیے شکر ہے نہیں ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ فرشتے اتنے خوف زدہ ہو رہے ہیں جہنم سے کہ جہنم اتنی خوفناک ہے۔ فرشتے تو فرشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذرا رویہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جہنم سے جو ہے وہ خود خوف زدہ ہوتے تھے اور صحابہ کو بھی ڈراتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی آئی ہے اور بخاری کے اندر بھی آئی ہے، کچھ حصہ ترمذی میں اور بخاری کے اندر بھی حصہ ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا، کسی کو صحابہ کو آپس میں ہنستے ہوئے دیکھا، تو آپ فرمانے لگے کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یا تم نہیں دیکھ سکتے جو چیزیں مجھے دکھائی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان جو میں جانتا ہوں، اور آپ نے آگے فرمایا واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں سن سکتے۔ یعنی اس سے مطلب کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو جو عذاب ہو رہا ہے نا وہ دکھا دیتے تھے، اس عذاب کی آوازیں سنوا دیتے تھے۔ وہ حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی قبرین، دو قبروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب صحابہ ساتھ تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا، اللہ کے نبی کو اللہ نے دکھا دیا، وہ پردے ہٹا دی۔ تو پھر جس پہ آپ نے فرمایا کہ ما یعذبان فی کبیر، کسی بڑی بات پر ان کو عذاب نہیں ہو رہا، یا ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جو گناہ یہ کرتے تھے نا، اسے بچنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، مشکل کام نہیں تھا، بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں۔
اس میں ایک کیا تھا کہ پہلے بندے کا تو معاملہ یہ ہے کہ لا یستتر من بولی، وہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا یا پیشاب کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتا تھا، اور دوسرا کا معاملہ کیا تھا کہ یمشی بن نمیمہ، وہ لوگوں کی چغل خوری اور غیبت اور شیطانت اور لڑوانا جھگڑانا اس قسم کے کاموں میں پڑھا دیتا تھا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو بھی جو ہے نا وہ پردے ہٹا دیتے تھے اور ان کو بھی دکھا دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم وہ عذاب دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں اور تم وہ چیخ و پکار سن لو جہنمیوں کی جو میں سن رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر خدا کی قسم تمہاری حالت یہ ہوگی کہ لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا، تم ہنسو گے بہت کم اور رو گے بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا تمہاری یہ حالت ہو جائے گی، اور آگے فرمایا کہ وما تلذذتم بالنساء علی الفروش، یہاں تک کہ تمہاری حالت ہو جائے گی کہ تم اپنی بیویوں سے لذتیں اٹھانا چھوڑ دو گے، اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو گے۔ اچھا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے نا میں آپ بتاؤں کہ سائیکالوجی اور آپ بتائیں کہ میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑی ایک حقانیت ہے جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا، اور یہ آپ کی نبوت کی بھی جو ہے نا وہ تصدیق کرتی ہے سچے نبی ہونے کی بھی الحمدللہ۔ وہ یہ ہے کہ میڈیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی ایک آدمی جب بہت شدید ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی سے گزر رہا آدمی ہو یا عورت ہو، تو آٹومیٹکلی ان کا اس خاص جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس طرف دھیان ہی نہیں چاہتا اور دل ہی نہیں چاہتا، وہ اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے ان کی پروفیسر ہارورڈ زن کی ہسٹری آف امریکن پیپل، تو وہ لکھتے ہیں کہ جب کولمبس آیا نا امریکہ، جو کہتے ہیں کہ امریکہ دریافت کولمبس نے کیا، اگرچہ یہ بھی بڑی مذائق خیز بات ہے، دریافت وہ چیز ہوتی ہے جو پہلی دفعہ کوئی چیز ڈھونڈی جائے یا ایجاد کی جائے۔ تو پہلے سے تو وہاں ریڈ انڈینز رہ رہے تھے نا، دریافت تو ریڈ انڈینز نے کیا تھا، انہوں نے ظلم کیا نا، باہر سے آئے امریکہ، اور پھر جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسا وہ لینڈ آف اپرچونٹیز ہے، یہاں تو ذخائر بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، تو اس نے کیا کیا دھوکے سے اور لوگوں کو بلایا، ساتھیوں کو بلایا ملکہ سے اجازت لے کر، اور پھر جو ظلم زیادتی کی ریڈ انڈینز کے ساتھ، ان کو مارا پیٹا، ان کی عورتوں کو مارتے، ان سے کام لیتے۔ تو ان شارٹ یہ کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یار اس لینڈ پہ تو ہمارا ہی قبضہ ہونا چاہیے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر آ کر اپنی کالونی آباد کریں۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ریڈ انڈینز کی نسل کشی کرنی ہوگی، ان کو قتل کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے انہوں نے مختلف حربے اختیار کیے، اس میں بڑے پھر افسوسناک واقعے ہیں، کبھی وہ آگے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ اس میں وہ لوگ یہ کرتے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے 6 مہینے، 5 مہینے، 3 مہینے کے لیے، تاکہ ان کی نسل ہی آگے نہ چلے۔ ان کی بیویوں سے کھیت میں کام لیتے اور آدمیوں سے کھدوائی کا کہ کھودو اور ہمارے سونے تلاش کرو، ذخائر معدنیات تلاش کرو، لے جاتے ان کو اپنے ساتھ، اور ان سے مختلف جزیروں پہ جا کے جو ہے نا وہ کھدوائی اور جو بھی کرانے تھے۔ اور 6 مہینے بعد پھر ان کو ملنے کا موقع دیتے، وہ جب ملتے بھی نا تو ہارورڈ زن لکھتے ہیں کہ وہ اتنے ڈپریشن، اتنی تھکاوٹ اور ایسی سے گزر رہے تھے کہ وہ کسی قسم کا ریلیشن شپ وہ قائم ہی نہیں کرتے کہ ان کی نسل آگے چلے، تو یوں بھی ان کی نسل مرتی گئی۔ تو اب آپ اس حدیث کے اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ تم اپنی بیویوں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو گے، وہ اتنی خوفناک جہنم ہے، تم اتنے سیویئر جو ہے وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا لَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاتِ، یہ تم صحراؤں کی طرف نکل جاؤ گے اور پاگلوں کی طرح چیخو گے اور پکارو گے اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی یہ آپ نے کبھی شدید گرمی میں کتے کو دیکھیں جیسے کتا بالکل پاگل ہو جاتا ہے اور کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے لوگوں کو اور چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، اور بالکل اس پہ ہوش حواس گم جاتے ہیں، اتنی تمہاری ایسی حالت ہو جائے گی۔ تو ایسا غم اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارا ہو جائے گا اگر تم جہنم دیکھ لو۔ آپ سوچیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیفیت ہی ہے یہ جہنم کو بیان کر کر۔ تو اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں، تمام انبیاء کا معاملہ کیا ہوگا۔ امام نے کثیر لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ جب جو ہے وہ اذا رأتہم من مکان بعید، جب جہنم دیکھے گی دور سے لوگوں کو تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ سمعوا لها تغیظا، تو اس غضب اور غصہ جو جہنم کا ہوگا نا، جس طرح وہ جو ہے نا وہ دھاڑے گی اس غصے سے جہنم، تو اس کی دھاڑ ہوگی، اور جو ہے نا جو سورۃ الملک میں آتا ہے کہ وہی تفور، جیسے پھٹ رہی ہو غصے سے، وہ جو اس کا دھاڑنا ہوگا اتنا خوفناک ہوگا نا کہ اس کے خوف سے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسی وقت سجدے میں جائیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ آج کے دن تو بس تو مجھے بچا لے، آج کے دن تو یا اللہ بس مجھے بچا لے، تیرا بہت شکر ہے۔ یہاں مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، آپ سوچیں تمام نبیوں کے بارے میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے، کافی بڑی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا
اور جو ہے وہ وتدنو الشمس یبلغ الناس من الغم والکرب، سورج بالکل قریب آ جائے گا اور لوگ اپنے غم سے ڈوبے اور مر رہے ہوں گے، ایسی لوگوں کی حالت ہوگی۔ تو سارے لوگ کیا کریں گے؟ سارے لوگ یہ ہوں گے کہ دوڑیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور آئیں گے اور کہیں گے کہ یا آدم انت ابو البشر، یا آدم علیہ السلام آپ تو تمام لوگوں کے باپ ہیں، والد ہیں، خلق اللہ بیدی، اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کو پیدا کیا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اپنی روح پھونکی آپ کے اندر، لوگ کہیں گے، یہ مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، یہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ دیکھیں کیسے لوگ خوشامد کر رہے ہیں، پیغمبر کی کیسے خوشامد کر رہے ہیں، پیغمبر کو پیغمبر کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو سجدہ کیا فرشتوں نے۔ کچھ آپ سے نہیں کہتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر لیں، اشفع لنا الی ربک، اپنے رب سے ہماری سفارش کر لیں۔ وہ کہیں گے جواب میں آدم علیہ السلام، ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبل مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے، نہ آج سے پہلے کبھی اتنا غصے میں تھا، نہ آج سے بعد، اس لیے مجھے تو آج اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں نے تو خود جنت کا پھل توڑا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کہیں گے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ یہ وہ دہشت کا وقت ہوگا، آپ اندازہ کریں کہ ہر نبی اس وقت کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، سوائے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جہنم اتنی خوفناک ہے کہ نبی سے انبیاء اتنا ڈر رہے ہیں، فرشتے ڈر رہے ہیں کہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ حدیث میں نے آپ کو بیان کی مسند احمد کی، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا ڈر رہے ہیں کہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو گے اگر تم دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبروں کی حالت یہ ہے کہ خوف سے کہ وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ اتنی خوفناک ہے وہ جہنم۔ اب یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخر اللہ کے فرشتے، اللہ کے تمام نبی، تمام صحابہ کرام اور صحابہ کے سٹوڈنٹس، وہ اتنا جہنم کا ذکر سن کر اتنے خوفزدہ آخر کیوں ہوتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ سوال ہے جس کا جواب انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں دیں گے کہ اصل وجہ کیا تھی، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ سب اتنا ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ قولوا قولی ھذا واستغفر لي ولکم، جزاک اللہ خیر۔